اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اسلامی مہینے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورۃ القدر بھی نازل ہوئی، تمام راتوں سے افضل ترین رات ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نالج فیکٹری کے دوستو، تمام راتوں سے افضل ترین رات لیلۃ القدر، جس کے معنی قدر و منزل کے ہیں، یعنی انتہائی تعظیم والی رات۔ مفسرین کی رائے کے مطابق یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 میں سے کسی ایک میں ہے، لیکن غالب گمان 27ویں شب کا ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ ایک رمضان المبارک میں اگر 27ویں شب ہے تو اگلے رمضان المبارک میں یہ کسی اور طاق رات میں بھی آ سکتی ہے۔ اب اگر اس رات کی فضیلت کو دیکھا جائے تو 1000 مہینوں سے افضل اس ایک رات کو کہا گیا ہے، یعنی اس ایک رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت 1000 سال کے برابر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین بے شمار فرشتوں کے ساتھ نیچے اترتے ہیں تاکہ عظیم و شان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفید کیا جائے۔ اس مبارک شب میں باطنی حیات اور روحانی خیر و برکت کا خاص نزول ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو اس رات چین و سکون اور دل جمعی عطا فرماتے ہیں، اور یہ سکون و اطمینان صرف وہ لوگ ہی محسوس کر سکتے ہیں جو اس رات کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اس لیے ابن ماجہ کی ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے، ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا گویا ساری بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ناظرین اکرام، بعض روایات میں ہے کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے عبادت اور ذکر کرنے والوں پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، یعنی ان کے حق میں رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ سورۃ القدر کی پہلی آیت مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ نالج فیکٹری کے دوستو، اس رات کی ایک تو اپنی اتنی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ جس مہینے میں یہ رات آتی ہے یعنی لیلۃ القدر، وہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی عبادات کا اجر بڑھا دیتا ہے، نوافل کا سنت کے برابر اور سنت کا فرض کے برابر، اور ہر فرض کا 70 فرضوں کے برابر بڑھا کر اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا زیادہ عطا کرتا ہے تو جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش کرے گا تو اس کا کیا اجر ہوگا۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے بندوں پر اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے چھٹکارے کا، یعنی ان 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر طرح سے نوازنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ رحمت کے عشرے میں رحمت عطا کر کے، مغفرت کے عشرے میں بخشش کر کے، اور آخری عشرہ جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر دوزخ کا عذاب ختم کر کے ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا کرتا ہے۔ دوستو، لیلۃ القدر کی رات کو سراسر سلامتی والی رات قرار دیا گیا ہے، یعنی اس رات میں مومن شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، اور اس رات میں کسی قسم کا شر نہیں ہوتا، اور اس رات فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ شب قدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی یہ دعا اس رات کو کثرت سے کرنی چاہیے۔ اس دعا میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اے اللہ، بے شک تو بخشنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں معاف فرما۔ دوستو، اس رمضان المبارک میں ہم جب شب قدر کی تلاش کریں تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کو سمیٹتے وقت ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو بھی یاد رکھیں جو اس وقت غیر مسلم طاقتوں کے پنجہ استبداد میں جکڑے ہوئے ہیں، جن کو مذہبی آزادی تو دور کی بات بنیادی انسانی حقوق بھی میسر نہیں ہیں، وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، برما کے ہوں یا فلسطین کے مسلمان۔ اس بابرکت مہینے میں اور خصوصی شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے ان مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں، اور بالخصوص شام کے بے گناہ مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اور وطن عزیز پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اندرونی اور بیرونی شر سے محفوظ فرمائے، اور صحیح معنوں میں شب قدر کی فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔